بھول گیا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور کہنے کے بعد بھی اگر بندہ اپنے کام پہ مصروف ہے تو اہل عشق و محبت کے نزدیک اس کا کیا معاملہ ہے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں جو آپ کو بتاتا، لیکن یہ حضور کی محفل ہے، اس کا ادب انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو بوریت محسوس ہونے لگی ہو اتنے گھنٹوں میں تو چپکے سے جا سکتے ہیں۔ میں کبھی نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے لوگ کتنے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میری آنکھیں ان لوگوں کو دیکھ ہی نہیں سکتی جو کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے آسمان سے زمین تک حضور کا ذکر سننے آتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں 50 کے مجمع میں بھی میرا انداز وہی ہوتا ہے اور 5000 کے مجمع میں بھی میرا انداز وہی ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ نعرہ لگا کر اور کچھ نہیں دے سکتے، لیکن میرے حضور نے اگر قبول فرمایا ہے تو پھر ایک جملہ بھی میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے جتنی دیر بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے کون آیا کون گیا، لیکن جو بھی کام ہو ادب کے دائرے میں۔ ایک بار اور موقع دیتا ہوں، درود شریف سنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات اس محفل سعید میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک تمامی حاضرین کا آنا اور تمام مہمانوں کا بولنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ کرم میں حرفاً حرفاً قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس پروگرام کا نام آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے۔ یقیناً یہ مہینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آمد کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ الگ الگ علماء سے الگ الگ عنوانات پر بہترین خطابات سماعت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے آج جو آیت کریمہ کا آدھا حصہ تلاوت کیا ہے، سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے۔ آج میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ جو قوم اپنے مقصد کو کسی بھی شعبے میں بھول جاتی ہے، وہ قوم کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پایا کرتی۔ اگر انسان اپنے مقصد کا قبلہ بدل بھی لیتا ہے تو اسے دنیاوی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری مقصد کی طرف متوجہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور باطنی اور روحانی فائدے کو بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اگر انسان اپنے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ارے آج تو جناب ہم اس دور میں ہیں جس دور میں بے مقصد کوئی سلام بھی الا ماشاءاللہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی کا ادھار کسی کے پاس باقی ہے تو وہ سلام کر کے اس بات کا احساس دلاتا ہے، وہ ادھر سے سلام کرتا ہے السلام علیکم، جس کو سلام کیا گیا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار میرے پیسے باقی ہیں، اسی کو ریمائنڈ کرا رہا ہے، اسی کی یاد دلا رہا ہے، یا میں نے اس کا فلاں کام نہیں کیا ہے، یہ اسی کو یاد دلا رہا ہے۔ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں آج انسان اس قدر اپنے آپ میں ڈوب گیا ہے اور سیلفش ہو گیا ہے کہ بغیر مقصد کے انسان سلام نہیں کرتا۔ آپ ہر چیز کا بظاہر مقصد تلاش کرتے ہیں، کسی جگہ سفر کرتے ہیں، ظاہر ہے کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے مراد آباد بھی بے مقصد نہیں جاتے، حالانکہ 30-25 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن بغیر مقصد کے نہیں جاتے۔ کسی سے فائنینشیل ڈیل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی سے پیسہ لینے جاتے ہیں، کسی کو پیسہ دینے جاتے ہیں، کوئی تجارت کی بات کرنے جاتے ہیں یا کسی سے خاص ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ غلط یہ بندہ 4 قدم بھی بغیر مقصد کے نہیں چلتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد کیوں نہیں تلاش کرا۔ دنیا چاند کی چمک کا مقصد تلاش کر رہی ہے، دنیا یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ لوگوں کی عمریں لمبی کیسے ہوتی ہے، دنیا یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ کیا کھانے سے عمر بڑھتی
تو ان کا حال یہ ہے ان سے زیادہ بے مقصد کام کوئی نہیں کرتا. جلوس کے نام پر ظہر عصا کرنا، ظہر قضا کرنا، عصر قضا کرنا، یہ سنیوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے. تعزیے کے نام پر مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے غم میں شریک ہونے کا بہانہ بنا کر اپنی نگاہوں سے برائیاں کرنا کہ مسلمانوں نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے. آج حالات یہ ہے عرس کی محفلوں میں بجائے اپنی روحانیت کو ترقی دینے کے، اپنی جسمانی لذتوں کو سکون دینے اور بڑھاوا دینے کے لیے میری قوم کا نوجوان اپنی آنکھوں سے برائیاں کرتے نظر آ رہا. میں پوچھتا ہوں دنیا کی ہر قوم اپنے مقصد پر کام کر رہی ہے. آپ اپنے مقصد کو کب پوچھیں گے کہ آپ پیدا کس لیے کیے گئے ہیں؟ رسول محترم آتے کیوں ہے؟ جب اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، پھر اس اللہ نے ان انسانوں میں کسی کو نبی کیوں بنایا، کسی کو رسول کیوں بنایا؟ اور اس رسول بنانے والے نے جب خلیل اللہ، حبیب، جب خلیل اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، خلیفۃ اللہ تمام انبیاء دے دیے تھے، تو پھر حبیب اللہ کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ آج نہیں سوچیں گے تو پھر کون اس بات پر غور کرے گا؟ میری قوم کے جوانوں اور بزرگوں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جب دنیا کی ساری قومیں اپنے مقصد کی طرف دیکھ رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کو پیدا کس لیے کیا گیا؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کیوں نہیں غور کرتے کہ آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اگر یہ مقصد لے کر جلسوں میں آتے ہیں کہ ہم ذہنی عیاشی کریں گے، ہاں ہلڑ کریں گے، شیرنی لیں گے، گھر چلے آئیں گے، ظاہر بات ہے کہ آپ کا پڑوسی کہہ سکتا ہے بڑے مست ہو کر تو نے جلسہ سنا. اگر آپ صرف یہ مقصد لے کر آئیں گے کہ ہم جائیں گے مولانا صاحب کی زیارت کریں گے اور چلے جائیں گے، سید صاحب کا ہاتھ چومیں گے اور چلے جائیں گے، تو اس کا مسئلہ اور اس کا ثواب اور. آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنی مرضی کے لیے آئیں، صرف 4 روپیہ کمانے کے لیے اور جناب والا دوسرے کام کے لیے ہم ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کے لیے آئیں کہ ان کا لیول کیسا ہے اور دوسروں کا لیول کیسا ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اپنے جو ہے وہ یوٹیوب کے لیے آئے اور ریکارڈ کر کے صرف اپنے جھولا بھر کے چلے جائیں گے، اگر آپ کی نیتیں ایسی ہیں، میں کسی کی برائی تنقید نہیں کر رہا، اگر آپ کی نیتیں ایسی ہیں تو آپ نے صحیح معنوں میں حضور سے فیضان لیا ہی نہیں. چونکہ یہ تو اس نبی کی محفل ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. جو ملا، یہ جو ملا عمومیت جو امام اہل سنت نے دکھائی ہے. یوں کہہ لیں اندر ہی اندر کہہ رہے ہیں کہ غوث کی غوثیت، خواجہ کی ولایت تو بات کی چیز ہے. سرکار موسیٰ کو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا کا تاج انہی کے صدقے ملا ہے. داؤد کو خلافت ربانی کا تاج انہی کے صدقے ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام یا سرکار سلیمان کا جو اختیار ہے وہ انہی کے صدقے ملا ہے. خلیل اللہ کا مقام خلد انہی کی خیرات ہے. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جس کو جو ملا ہے، جو مل رہا ہے اور جو ملے گا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس، حضرت علامہ حضور سید نور میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. سوال یہ ہے اس موضوع پر نہیں جاتا کہ آپ کس لیے پیدا کیے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے خوبصورت انسانوں کو بنایا، آبشار کے نغمے پیدا کیے، سمندروں میں طغیانی پیدا کی، سمندروں میں اللہ نے مچھلیاں پیدا کی، کائنات میں 18,000 مخلوقات بنائی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ہر شے اللہ کی. یہ پھول کی پتیاں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں جب تک کہ مرجھا نہیں جاتی. وہ چیٹیاں جو آپ کے پاس نہیں ہوں گی وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی. وہ جو پانی میں میٹک رہتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نان اسٹاپ کرتے ہیں.
آج کے انسان اللہ ماشاءاللہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن غور کرنے کا مقام یہ، جب انسان پیدا کیے پھر نبی پیدا کیے، ایک عام انسان، توجہ ہے آپ کی؟ جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا تمہیدی کلمات سن لیجیے غور سے تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ غیر مسلمان سے اچھا، دیکھیے غیر مسلمان سے پہلے انسان، مانوتا جس کے اندر ہے، ظاہر بات ہے کہ حیوانات سے بہتر انسان کو بنایا گیا۔ انسان میں جو مسلمان ہے وہ زیادہ بہتر ہے، پھر مسلمان میں جو صالحین ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، نیک مسلمان، پھر صالحین میں جو متقین ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، اور متقیوں میں پھر جس کو ولایت ملی ہے اس کی شان نرالی ہے۔ پھر ان ولیوں میں کسی کو سالک بنایا، کسی کو مجذوب بنایا، کسی کو مستان بنایا، کسی کو نجوا میں شامل فرمایا، کسی کو نقیب بنایا، نقبہ میں شامل فرمایا، کسی کو ابدال میں رکھا، کسی کو اغواس میں رکھا، کسی کو قطب بنایا، اقطاب میں رکھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وقت کا غوث اعظم بھی حضور علیہ السلام کے صحابی سے بہتر نہیں، پھر حضور کے تمام صحابہ سے اوپر نبیوں کی ذات، نبیوں کی ذات۔ اب دیکھیے اسٹیپ گنتے رہیے آپ، نبیوں سے اوپر رسولوں کی ذات، نبیوں سے اوپر رسولوں کی ذات۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں کم و بیش، لیکن ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے صرف 313 رسول ہیں۔ کتنے؟ 313 رسول۔ آپ سوچئے کہ نبیوں میں بھی رسولوں کا مرتبہ پھر کتنا اعلیٰ ہے۔ پھر 313 رسولوں میں اولو العزم رسول ہے، اولو العزم رسولوں میں کوئی سرکار نوح نجی اللہ ہے، کوئی سرکار موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی سرکار ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا ہے تمام مخلوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں رسولوں میں افضل ہیں۔ جملہ پورا سنیے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے افضل حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ سے افضل ساری کائنات میں، ساری کائنات، ساری مخلوقات میں سب سے افضل و برتر ذات ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ۔ خلیل اللہ کا ذکر کیوں کیا یہاں؟ اس لیے کہ ساری مخلوقات میں حضور کے بعد سب سے افضل ذات خلیل اللہ کی ہے، لیکن خلیل اللہ کو بھی ساری افضلیت کے باوجود حبیب اللہ کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ ان سب کی آمد ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ پاک نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، سنو، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان تمام رسولوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیوں بھیجے گئے رسول؟ تاکہ ان کی پیروی کی جائے۔ کیوں بھیجے گئے رسول؟ زور سے بولیے۔ تاکہ ان کی اتباع کی جائے۔ رسول کے آنے کا مقصد۔ اب توجہ، سوال، مجھے یہاں بلا لیا جائے اور بلا کے بٹھا دیا جائے، وہاں فیض صاحب، وہاں یوسف صاحب کے گھر بیٹھ جائیے، آپ کو دکھانے کے لیے بلایا، آپ کو تعزیے کی طرح بٹھا دیا، لوگ دیکھتے رہیں گے، سلام کر کے چلے جائے، میری تقریر نہ کرائی جائے، صلاۃ و سلام پڑھوا لیا جائے، ٹھیک؟ کیا آنے والا میری جگہ کوئی بھی مہمان ہو جو خطیب کی حیثیت سے مدعو کیا گیا ہو، کیا وہ راضی ہو کے جائے گا؟ جلدی سے بولیے، جلدی جلدی بولیے۔ نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا بھائی؟ اس کو تو سلام کیا لوگوں نے، ہاتھ چومے، نذرانے پیش کیے، محبت سے ملے، پھر کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تو آپ کہیں گے بات اتنی ہے کہ آپ کے آنے کا جو مقصد تھا وہ تھا تقریر کرنا، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ جب آنے والے کے آمد کا
मकसद पूरा नहीं होता तो फिर आने वाला खुश। इतने समझदार हैं आप लोग। मंसूरपुर वालों, अपने सुन्नी दिल पर हाथ रखकर पूछो, आमद मुस्तफा का मकसद हुजूर की इत्तिबा करना है, और आप इत्तिबा तो नहीं कर रहे, नारे लग रहे मेरे नबी की ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, सब जो है वो हम हुजूर के नाम पे कटा देंगे, हम सर पे कफन बांधे मैदान में उतर गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। नात का शेर पड़ता है, जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रह रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। माफ कीजिएगा मेरे जुमले सख्त हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, मकसद तो आने का ये है कि इताअत की जाए।